اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع گفتگو الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ، آپ کی لیڈرشپ کا مطالعہ، اس پر تھوڑی سی گفتگو، جو آپ کی قائدانہ صلاحیتیں اور جس طرح آپ نے اس کا بھرپور استعمال فرمایا۔ کسی بھی لیڈر کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے وہ اس کا پروگرام ہوتا ہے۔ اگر کوئی لیڈر اپنے پروگرام کے بارے میں کسی ابہام کا شکار ہو، کسی کنفیوژن کا شکار ہو، کوئی بھی کنفیوژن کا شکار ہو، یا اس کے پاس اس کا ہوم ورک نہ ہو، پوری معلومات نہ ہو، وہ کبھی بھی اس کو بھرپور طریقے سے مکمل نہیں کر سکتا، اپنے انجام کو، اپنے پروگرام کو نہیں پہنچا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پروگرام تھا، آپ کو اس کے بارے میں اتنا زیادہ یقین تھا کہ شاید دنیا میں کسی دوسرے شخص کو اپنے پروگرام کا اتنا یقین ہو۔ 3 موقعوں پر آپ سے پوچھا بھی گیا، جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی اور جس طرح شرائط طے کی جا رہی تھی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح شرائط پر ان سے معاہدہ کیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اتنا دب کے معاہدہ کر رہے ہیں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا آپ کا خدا سچا نہیں ہے؟ کیا آپ سچے رسول نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا یقیناً ہم حق پر ہیں۔ پھر حنین کے موقع پر اچانک ان کا حملہ آیا اور ہماری فوجیں مسلمانوں کی تتر بتر ہوئی، پریشان ہوئی، پھر سب کو اکٹھا کیا گیا، تو پھر لوگوں نے یہ سوال کیا، پھر میرے آقا نے کہا کہ ہم حق پر ہیں۔ احد کے موقع پر جب ہزیمت اٹھانا پڑی اور 72 عظیم مسلمان، عظیم اصحاب رسول شہید ہوئے، تب بھی لوگوں نے آپ سے یہ سوال کیا، آپ نے فرمایا ہم حق پر ہیں۔ تو لیڈرشپ میں پہلی چیز اپنے حق پر ہونا، اپنے پروگرام کی سچائی، اس میں کسی قسم کا ابہام اور کھوٹ نہ ہونے کا تیقن ہوتا ہے، ایقان ہوتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح حاصل تھا۔ دوسری چیز پھر ہوتی ہے کہ اس پروگرام کو آگے چلانے کے لیے، اس کو لاگو کرنے کے لیے غور و فکر۔ آپ کا غار حرا میں جانا اس بات کا غماز ہے، اور یہ ہمیں بتاتا ہے، اور یہ اطلاع دیتا ہے کہ وہاں آپ بہت تھوڑا کھانا پینا لے کے جاتے، کیونکہ غور و فکر کے لیے زیادہ کھانا پینا کوئی موضوع نہیں ہوتا۔ یہ بھی آپ کو انہوں نے ٹریننگ دی، تربیت دی کہ جب تمہارا کوئی مقصود ہو، تمہارے پیش نظر کوئی گول ہو، اس کو اچیو کرنا ہو، تو کھانے پینے کے چکر میں کم پڑو اور غور و فکر کرو۔ مہینہ بھر کوئی دوسرا زیرو وہاں نہ ہوتا، آپ اکیلے ہوتے اس غار میں۔ آج بھی اس میں جانا مشکل ہے، اور سلیم اور صحت مند آدمی ہی وہاں چڑھ سکتا ہے، وہ بھی دشواری کے ساتھ۔ آپ غور و فکر کرتے تھے۔ لیڈرشپ کی دوسری چیز اپنے پروگرام کے لیے پورا غور و فکر ہونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا غور و فکر فرماتے، اور مقصد کیا تھا کہ اللہ کا صحیح پیغام پہنچا پاؤں، ان لوگوں کو بدل پاؤں، ان کی تقدیر بدل جائے، یہ دوزخ سے محفوظ ہو جائیں، آتش جہنم سے بچ جائیں، اللہ کے ماننے والوں میں شامل ہو جائیں، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو کامیابی اللہ رب العزت نے 23 سال میں آپ کو عطا فرمائی، تاریخ انسانی میں اتنی بڑی کامیابی اتنے کم ٹائم میں کسی فرد واحد کو حاصل نہیں ہوئی۔ یہ جو وہ لیڈرشپ تھی، یہ جو وہ کمال تھا، یہ وہ جو کرشمہ تھا کہ اپنے پروگرام کی سچائی اور حقانیت، اور اس پر غور و فکر کہ میں نے اس کو کیسے آگے لے کر چلنا ہے، اور لوگوں کو کیسے
اس دعوت کو ان تک پہنچانا ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے جو کسی بھی لیڈر کے لیے ضروری ہے۔ اب تیسری بات آپ دیکھیں جو بڑی کمال کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس اپنی زندگی میں جو پہلا خطبہ ہے وہ بنو ہاشم کو ہے۔ بنو ہاشم کو آپ نے خطاب فرمایا، اللہ نے کہا کہ اپنے قرابت داروں کو میرا ڈر سناؤ۔ آپ نے دعوت دی بنو ہاشم کو۔ پہلی دفعہ تو وہ کھانا کھا کے بھاگ گئے، انہوں نے گفتگو آپ کی نہیں سنی، گفتگو آپ کر ہی نہیں پائے، وہ باتیں کرتے کرتے سارے کھانا کھا کے باہر نکل گئے۔ دوبارہ آپ نے دعوت دی اور خطاب کیا فرمایا؟ لیڈرشپ کی سب سے بڑی ضرورت، سب سے بڑا قاعدہ، سب سے بڑا قانون، سب سے بڑا اصول، سب سے بڑی رہنمائی آپ نے، ہمارے ہاں بدقسمتی سے جتنے لوگ بھی تذکرہ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطاب کا جو آپ نے بنو ہاشم سے فرمایا، جو زندگی میں آپ کا بطور قائد پہلا خطاب ہے، وہ اس بات کا تذکرہ نہیں کرتے جہاں سے یہ لیکچر، یہ خطاب شروع ہوتا ہے۔ میں اس کو وہیں سے بات آپ تک پہنچاؤں گا جہاں سے اس کی ابتدا ہوئی۔ آپ نے فرمایا، اے میرے لوگوں، کوئی رہنما، کوئی قائد اپنے لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا، اپنے لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا، اور میں اللہ کو گواہ کر کر آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ساری زندگی آپ سے جھوٹ نہیں بولوں۔ تو لیڈرشپ کا پہلا اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات کو دے دیا کہ لیڈر سے جو ہمیں چیز ریکوائرڈ ہے، جو ہمیں چاہیے، مخلوق کو چاہیے، عوام الناس کو چاہیے، ان کے اپنے لوگوں کو چاہیے، وہ ہے قائد کی سچائی، جس پہ کبھی ایگریمنٹ نہ کیا جائے، کبھی جھول نہ آئے۔ اندازہ لگائیں آپ کتنا رہنما اصول دے دیا۔ یہ تو قائد کے لیے ہے، ورنہ آپ نے تو مسلمان کے لیے بھی یہ اصول دیا ہے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہرگز نہیں۔ تو جو جھوٹا ہو وہ اسلام میں بھی داخل نہیں ہو سکتا، کیا جایا کہ مومنین کا قائد ہو۔ آپ تاریخ انسانی کو اٹھا لیں، جہاں جہاں قائد سچے ہوئے ہیں ان قوموں نے بے پناہ ترقی کی ہے، بام عروج کو پہنچی ہیں، فتوحات حاصل ہوئی ہیں، عزتیں پائی ہیں، دنیا پہ رول کیا ہے۔ مگر ان کے ہاں ان کا کوئی لیڈر جھوٹ نہیں بولتا، اور یہ اصول انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لیا۔ ہمارا سب کا رہنما اللہ ہے، اللہ سے بہتر رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس نے ہماری رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر مبعوث فرمائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم المرتبت رسول کو ہمارے لیے منتخب کیا ہے۔ تو جب رہنمائی کرنے والا مالک جھوٹ نہیں بولتا، اس کے کارندے، اس کے سفیر کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ اس لیے اصول یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی عہدے پہ فائز ہوتا ہے، کسی ذمہ داری پہ اس کے ذمہ ڈال دی جاتی ہے، اس کا جھوٹ بھی قائد کو جاتا ہے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لیڈر ہے، جو قائد ہے، اس نے اس کی تربیت درست نہیں کی، اس کے اندر کوئی کھوٹ رہ گیا، کوئی کمی رہ گئی ہے۔ اس لیے بنیادی اصول قائدانہ معاملے کا اور لیڈرشپ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر دیا، اور وہ ہے سچائی۔ اپنے پروگرام میں سچا، اپنے ارادوں میں سچا، اپنی محنت میں سچا،
اپنے لوگوں کے مفادات کے لیے سچا ہونا شرط ہو گیا۔ تو یہ قائد کے لیے ایک اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرووائڈ کر دیا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں سچ ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ گھر کا لیڈر ہوتا ہے، وہ مرد ہوتا ہے، باپ ہو یا شوہر ہو۔ جب وہ گھر میں جھوٹ بولتا ہے اپنے گھر والوں سے، اس گھر میں بے چینی، بے سکونی، آپس کے جھگڑے، رنجشیں، گلے شکوے، غیبت، توہم پرستی، اقربا پروری، اور پتہ نہیں کیا کیا چیز ان میں وارد ہو جاتی ہے، ان میں لاگو ہو جاتی ہے۔ ان کے گھر بدنصیب گھروں میں شمار ہو جاتے ہیں۔ اور اگر گھر کا قائد درست ہو اور سچائی کے ساتھ اپنے گھر والوں سے معاملات چلا رہا ہو، کوئی خرابی ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے، کوئی کمی بیشی ہو، کنورسیشن سے گھر والوں سے بات کرتا ہو، ان کی رائے کو شامل حال کرتا ہو، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس گھر کے حالات بدل نہ جائیں۔ اس گھر کے حالات بدل جاتے ہیں اگر بنیاد سچائی پہ بنا لی جائے۔ بالکل ایسے ہی ہے، ہم جب بات لیڈرشپ کی کرتے ہیں تو لیڈرشپ صرف ملکوں یا ملتوں کے لیے نہیں ہوتی، گھر کے لیے بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، تم سے تمہاری رعایا کی پوچھ ہوگی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری رعایا کہاں سے آ گئی؟ ہماری رعایا کون سی ہے؟ فرمایا تمہارے گھر کے لوگ تمہاری رعایا ہیں۔ تو وہاں بھی یہ سچائی کا قانون اسی طرح لاگو آئے گا جیسے ملک کے لیے، مملکت کے لیے، امت کے لیے، ملت کے لیے، ایسے ہی آپ کے گھر پر بھی پوری طرح لاگو آئے گا۔ جو یہ چاہے کہ اس کو ایسے کامیابی نصیب ہو جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئی، تو وہ آج کے دن سے اپنے گھر میں سچائی کو رواج دے اور بالکل اپنے اللہ سے وعدہ کرے کہ میں اپنے گھر والوں سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ بچوں نے بہت سے والدین کی سگریٹ چھڑا دی ہے، مشکل ہوتا ہے، عادتیں پڑی ہوئی بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتی، کیسے چھوٹے؟ انہوں نے کہا پاپا یا ابو آپ گھر میں سگریٹ نہیں پیئیں گے، جس کا نتیجہ ہوا کہ لوگوں کے سگریٹ ترک ہو گئے۔ جو لوگ اپنے گھر میں جھوٹ چھوڑ دیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے ان کی زندگی سے جھوٹ نکل جائے گا۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کی زندگی میں جھوٹ رہ جائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی قائد، کوئی رہنما اپنوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ تم سے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اگر ہم اپنے گھروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو اپنا لیں تو کیا ہمارے گھر جنت نظیر نہ ہو جائیں گے؟ کیا محبت اور امن اور آتشی ہمارے گھروں میں نہیں آ جائے گا؟ اور اگر گھر جنت بن جائے تو پھر اور کیا چاہیے؟ اور بھی کچھ چاہیے؟ یہیں سے آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے اسی دنیا میں، تو پھر اللہ آپ کو دوسری جنت میں بھی داخل کر دے گا۔ تو جھوٹ کو نکالنا، جھوٹ کے خلاف کام کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اور آپ کے طریقوں میں چلنے والے تمام اصحاب رسول کی آپ دیکھ لیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کو اٹھا لیں، ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو اپنی زندگی میں جس نے لمحے بھر کے لیے بھی جھوٹ کا سہارا لیا ہو۔ کتنی بڑی غلطی ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ آ کے سچ بیان کرتے تھے۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں برائیاں چھوڑنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ کون سی برائی میں سب سے پہلے چھوڑوں؟ آپ نے فرمایا صرف جھوٹ چھوڑ دیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو وہ شراب نوشی کرتا تھا، جوا کھیلتا تھا، بدکاری کے کاموں میں ملوث تھا، وہ سارے ہی اسے چھوڑنے پڑے کہ جب لوگوں کے سامنے میں سچ بتاؤں گا کہ میں یہ حرکتیں کرتا ہوں تو میری تو بڑی بدنامی ہوگی، میری پوزیشن بڑی خراب ہوگی۔ اس نے اپنے عزت نفس کی خاطر ساری چیزیں چھوڑ دی۔ جس طرح
بیماریوں کی ماں جو ہے نا وہ میدا ہوتا ہے، ام الامراض ہے میدا۔ اسی طرح ام الخبائث جو ہے وہ جھوٹ ہے۔ سارے مسائل اور ساری بیماریاں اس سے جنم لیتی ہیں۔ آج آپ دیکھیں روزگار کے بارے میں میرے آقا فرما رہے ہیں کہ جو یہ چاہے کہ اس کے رزق میں کشائش ہو وہ جھوٹ چھوڑ دے، رزق میں کشائش ہو جائے گی۔ اب ہمارے ہاں مفلوق الحالی ہے، ہمارے ملک میں ہر چیز ہونے کے باوجود ہمیں میسر نہیں ہے، ہمارے حالات بگڑنے پہ ہیں۔ آج 68 سال ہو گئے، کیا وجہ ہے؟ جو بنیادی خرابی ہے ہم اس کو ترک نہیں کر رہے۔ اپنے گھروں میں، اپنے اداروں میں، اپنی روزمرہ کی کاروباری دنیا میں، اپنے محفل میں، اپنے تقریبات میں، اپنے معاملات زندگی میں ہم نے جھوٹ کو پکڑا ہوا ہے، بلکہ اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا ہے۔ تو جب تک ہم نہیں چھوڑیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کے کوڈ کو نہیں سمجھیں گے، ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ہمیں اس سے نکلنا ہے اور ہر شخص کو نکلنا ہے۔ اس میں کوئی معاملہ صرف حکمرانوں کا اور یہ بڑے افسران کا اور بڑی جو بڑے بزنس مین ہیں ان کا نہیں ہے۔ ایک چھوٹے سے چھوٹا شخص بھی جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ آپ ریڈی والے سے کچھ سامان خریدتے ہیں، کسی اور دکاندار سے لیتے ہیں، اس نے ایک گندے پھل کا لفافہ پہلے سے بنا کے رکھا ہوتا ہے اور وہ آنکھ بچا کے آپ کو وہ والا لفافہ دیتا ہے۔ یہ بھی تو جھوٹ ہے۔ اس کے کاروبار میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک شخص کا، اس کے بڑے گوشت کا کاروبار تھا جہلم میں، اس کے 4 سال کے بچے کو شوگر ہو گئی۔ وہ میرے پاس آیا، میں نے کہا یار بات یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی تو ظلم کا کام کرتا ہے، تو ایسا کام کرتا ہے جو اللہ کو سخت ناپسند ہے، یہ اللہ کی گرفت ہے تجھ پر۔ وہ کرتا یہ تھا کہ اگر کوئی کمزور اور بوڑھی عورت گوشت لینے آتی اس کو نیرے چھچڑے دیتا، تو وہ گھر جا کے بددعا تو کرتی ہی ہوگی۔ یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ ہر جگہ ہم نے جھوٹ کا سہارا لیا ہوا ہے۔ مال چائنا کا ہوتا ہے، کہتے فرانس کا ہے۔ مال پاکستان کا ہوتا ہے، کہتے ہیں چائنا کا بنا ہوا ہے۔ ایکسپائرڈ دوائیاں بھی، مطلب ہماری سب کی زندگی میں جھوٹ شامل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زندگی کا پہلا خطبہ، پہلے الفاظ کہ میں تم سے ہرگز اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ جب ہم سنت رسول کی بات کرتے ہیں تو اس سنت کی بھی بات کر لیں کہ جھوٹ نہ بولنا رسول اللہ کی سنت ہے۔ اس کو ہم پکڑ لیں، اس پر بات شروع کر دیں، تو آپ کے اندر خود بخود قائدانہ صلاحیتیں آ جائیں گی، آپ کے اندر ایک جرأت پیدا ہو جائے گی، کام کی سچائی کی لگن پیدا ہو جائے گی، آپ کی صحت ٹھیک رہے گی، آپ ایک فعال انسان بنیں گے اور اپنے معاشرے میں انشاءاللہ العزیز کامیابیاں بھی کھیلیں گے۔ تو قائد کے لیے جو سب سے بنیادی چیز سب سے پہلے وہ ہے سچائی، اور جس کی نشاندہی میرے آقا نے کی، اس لیے کی کہ آپ قیامت تک کے لیے رسول ہیں، بعد از قیامت بھی رسول ہیں۔ آپ نے اپنی امت کو، اپنی ملت کو، اپنے ماننے والوں کو، آپ پر ایمان لانے والوں کو ٹرین کرنا ہے، ٹیچ کرنا ہے، ان کی گائیڈنس کرنی ہے، ان کو سمجھانا ہے۔ تو بنیادی اصول یہ سمجھا دیا کہ کسی حال میں بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لینا۔ خود قرآن حکیم اس بات پر گواہ ہے۔ اللہ کہتا ہے میں سود اور جھوٹ کو نابود کرتا ہوں۔ اللہ اس چیز کو نابود کرتا ہے اور ہم اس کا سہارا لیے ہوئے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ان کے کاروبار کی یہ کوئی بات ہوئی تو کہتے ہیں جی اگر جھوٹ نہ بولیں تو کام ہی نہیں چلتا، اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلوا رہے ہیں۔ اگر جھوٹ نہ بولیں تو ہمارا کام ہی نہیں چلتا۔ اور لیڈرشپ یہ بتا رہی ہے کہ جھوٹ کے پاس بھی نہیں جانا۔
آپ بت گرا رہے ہیں خانہ کعبہ میں فتح مکہ پر، اپنے ہاتھ سے چھڑی مبارک آپ کے ہاتھ میں ہے، اور زبان پر کیا ہے؟ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ تو باطل کہتے ہیں، بطل کہتے ہیں جھوٹ کو۔ تو جھوٹ نے ہر حال میں مٹنا ہے، اس کو کوئی بھی مٹائے۔ تو جس چیز نے مٹ جانا ہے اس کا سہارا کیسے لینا؟ جو سہارا لے گا وہ بھی مٹ جائے گا۔ تو اپنے عظیم قائد کی عظیم بات کو مانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، ہمیں جھوٹ کو ہر حال میں ختم کرنا ہے۔ پھر اگلی کوالٹی دیکھیں، امانت داری کی ہے۔ مکہ کا معاشرہ جاہلوں کا معاشرہ، سفاک لوگوں کا معاشرہ، اور وہ ایڈمٹ کر رہا ہے وہ معاشرہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تو صدیق بھی ہے اور امین بھی ہے۔ پھر اللہ نے کتنا بھاری بوجھ ڈال دیا کہ اپنے پیغام کی امانت بھی آپ کے سپرد کر دی۔ اور جب خطبہ حجت الوداع آپ نے ادا فرمایا، آپ نے فرمایا اے اللہ تو گواہ رہنا، میں نے تیرا پورا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا۔ 3 بار یہ کہا، لوگوں سے بھی کہا کہ تم بھی گواہ رہنا، میں نے اللہ کا پورا پیغام تم تک پہنچا دیا۔ پیغام کا پورا پہنچانا لیڈر کی بے پناہ بڑی صلاحیت ہے کہ امانت میں کہیں بھی خیانت نہیں کی۔ سامان جو لوگوں نے آپ پر رکھوایا یا پیسہ رکھوایا یا جو بھی چیزیں اپنی آپ کے پاس لوگ امانت رکھتے تھے، اس میں بھی کبھی کوئی فرق نہیں آ سکتا، مگر جو پیغام ہے یہ تو بہت نازک چیز ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر اس میں فرق آتا تو وہی مشکوک ہو جاتی۔ امانت داری کی انتہا ہے کہ اللہ وحی کر رہا ہے اور آپ اس وحی کو صحیح و سالم، صحیح انداز سے، صحیح وقت پر، صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ تو لیڈرشپ میں امین ہونا بھی از بس ضروری، لازمہ۔ اور یہ کوالٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ موجود تھی۔ پھر مستقل مزاجی، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کے لیے بھی کبھی پاؤں نہیں ڈگمگائے۔ جو مشکل ترین لمحے آئے ہیں، جیسے آپ طائف تشریف لے گئے اور ان لوگوں نے آپ پہ پتھر مارے، بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، یہاں تک کہ فرشتوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو ہم پہاڑوں کے بیچ میں اس قوم کو پیس کے رکھ دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ لوگ نہیں صحیح تو ان کی اولادیں ایمان لائیں گی۔ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ نہیں چھوڑا، کوئی منفی رویہ پیدا نہیں ہوا۔ تکلیف اٹھانے کے باوجود، انتہائی دقت، بھوک، پیاس، زید بن حارثہ صرف ساتھ ہیں، گدھا بھی نہیں ہے، گھوڑا بھی نہیں ہے، اونٹ بھی نہیں ہے۔ استقامت کا یہ عالم ہے کہ پاؤں ڈگمگائے نہیں۔ احد میں دیکھیں سب بھاگ گئے، صرف 10 لوگ آپ کے پاس رہ گئے جو سینہ سپر ہو گئے، آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ استقامت، اپنے پروگرام پر مستقل مزاجی سے لگ جانا، گامزن ہو جانا، اور ہر مشکل کو برداشت کرنا، ہر دقت کو سہ جانا، یہ لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں۔ جن لیڈر میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی وہ کبھی اپنے پروگرام کو میچور نہیں کر سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کسی طرح کا پروگرام ہو، پروگرام کی قسم الگ بات ہے، یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جو کسی انسان کو بہترین لیڈر بناتی ہیں۔ کوالٹیز کے بغیر کوئی نہیں بن سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوالٹیز آپ دیکھیں، اس سٹینڈرڈ کی ہیں کہ دنیا میں کوئی دوسرا انسان یہ نہیں دکھا سکا، اس طرح کے نتائج بھی نہیں دے سکا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر میرے آقا کی ایک آدھ کوالٹی بھی آپ میں پیدا ہو جائے، یا آپ کوشش کر کے اللہ سے دعاؤں کے ساتھ، ہمت کے ساتھ حاصل کر لیں، آپ زندگی میں فیل نہیں ہوں گے۔ بھرپور اور مکمل تو بہت بڑی بات ہے۔ ایک ایک چیز ایسی ہے، ایک ایک پوائنٹ ایسا ہے میرے آقا کا کہ جو قائدانہ کوالٹیز پر کمال ہے، عروج پر ہے، انتہا پر ہے۔ آپ سے بڑھ کے لیڈر اس یونیورس میں،
نہ پیدا ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا۔ کتنی مستقل مزاجی، ہمت کتنی ہے، شجاعت بے پناہ، ہمت بے پناہ۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہمت کا عالم یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک دن بہت زور کی آواز آئی، لوگ گھبرا کے اٹھ بیٹھے، ابھی فجر نہیں ہوئی تھی، تو جب گھروں سے باہر نکل کے آئے تو دیکھا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پہ سوار چلے آ گئے۔ فرمایا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں دیکھ آیا ہوں کچھ نہیں۔ تو قائد جاگتا ہے اور عوام سوتی ہے۔ تو ایسا قائد جو جاگتا تھا تب آپ سوتے تھے میٹھی نیند، ذرا کو ہنگامہ ہوا، ذرا کو بات ہوئی تو رسول اللہ تیار کھڑے ہیں، چست ہیں، پوری طرح چوبند ہیں۔ پھر ایک بات قرآن حکیم نے کہی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اب یہ لیڈرشپ کی بات ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو تندخو ہوتا تو یہ لوگ تیرے پاس سے بھاگ گئے ہوتے۔ تو ان کے لیے بڑا رؤوف اور رحیم ہے، بلکہ ان کی بہتری کے لیے حریص ہے۔ یعنی کہ جب قرآن کسی جملے کو نیگیٹو جملے سے سمجھائے، اس کا مطلب ہے یہ انتہائی رؤوف و رحیم ہے، انتہائی علامت ہے یہ، حریص علیکم، تو ان کی بہتری کے لیے حریص ہے، ہر وقت یہی سوچتا رہتا ہے، تیرے دماغ میں ان کے لیے، تیرے دل میں ان کے لیے بہتری ہوتی ہے، تو ہر حال میں ان کی بہتری چاہتا ہے، تنخو نہیں ہے۔ اب لیڈر کے لیے کیا ہوا کہ وہ لوگوں کو بھگانے والا نہ ہو، جھاڑنے جھڑکنے والا نہ ہو، ان کے مسائل سنے، ان کے مسائل سمجھے، اس کے دل میں درد ہو ان لوگوں کا جو اس کے پاس جائیں، اس کے حل کرنے کے لیے، اس کے اپائے کے لیے اس کی کاوشیں ہوں، اس کی دعائیں ہوں، اس کی کوششیں ہوں۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کہ راتوں کو آپ کھڑے ہوتے، آپ کے پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا اور سینہ مبارک سے ایسی آواز آتی جیسے ہانڈی کھولتی۔ تو کیا کرتے تھے؟ اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے۔ کتنے رؤوف و رحیم ہیں امت کے لیے۔ تو جو کسی لیڈر کے لیے عوام الناس ہے، اس کے اندر یہی جذبہ ہونا چاہیے، اس کو نیند نہ آئے راتوں کو، بے چین رہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ کبھی سوچیں ہم، بہترین لیڈر تھے وہ بھی، وہ راتوں کو گشت کرتے تھے، دن میں دفتر میں کام کرتے تھے اور راتوں کو علاقے میں گشت کرتے تھے کہ کوئی غمزدہ، کوئی برے حال میں، کوئی ضعیف، کوئی نحیف، کوئی بیمار، کوئی مسائل والا نہ ہو۔ انہوں نے سیکھا ہے رسول اللہ سے۔ تو لوگوں کے ساتھ تندخو نہ ہونا، ان کے لیے رؤوف و رحیم ہونا۔ پھر قرآن فرما رہا ہے کہ ان سے مشورہ کیا کرو جو تمہارے یہ اصحاب ہیں، جو تمہارے ساتھی ہیں۔ لیڈر کے لیے ضروری ہے کہ اپنے لوگوں سے مشورہ بھی کرے، مشاورت کرے۔ اللہ کے رسول سے بڑھ کے بھی کوئی علم والا ہو سکتا تھا، اللہ کے رسول سے بڑھ کے بھی کوئی عقل والا ہو سکتا تھا، شعور والا ہو سکتا تھا۔ اللہ اپنے رسول کو پابند کر رہا ہے کہ ان سے مشورہ کیا کر اپنے لوگوں سے۔ کیوں؟ یہ بہت بڑی دلجوئی اور دلداری ہے اپنے لوگوں کی کہ جب آپ ان کو مشاورت میں شامل کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ایلیویٹڈ، یعنی کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اعزاز دیا گیا، ہمیں عزت دی گئی ہے، ہمیں توقیر دی گئی ہے، ان کا کام کرنے کا جذبہ، ان کا قربانی کا جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر اللہ یہ بھی سمجھا رہا ہے کوئی اچھی بات کسی بھی انسانی ذہن پہ اتر سکتی ہے، اور اصحاب رسول کے مشوروں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے کام کیے۔ یہ خندقیں کھدوانا اصحاب رسول کے مشورے سے کیا، سلیمان فارسی کی رائے پر یہ فیصلہ۔ ہر اچھا لیڈر، ہر بڑا لیڈر اپنے لوگوں کی عزت افزائی کے ساتھ لے کے چلے گا انہیں، تاکہ ان کی وفاداری میں اضافہ ہو۔ اگر وہ کوئی قربانی پیش کرنا چاہتے ہیں تو اس قربانی میں اضافہ ہو۔ یہ رسول، یہ ترتیب اللہ نے بھی دی اور آپ نے اس کو، پھر آپ نے کیا فرمایا اللہ نے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے جس سے غلطی ہو جائے اسے درگزر کر دیا کر۔
انہیں معاف کر دیا کر، کیونکہ کوئی کائنات میں اللہ کے حبیب کے بعد ایسا شخص نہیں ہے جس سے غلطیوں کے امکانات نہ ہوں۔ صرف اللہ کے بعد اگر کوئی پاکیزہ نفس ہے جس سے غلطیوں کا احتمال نہیں ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ باقی کسی سے بھی کوئی غلطی کے امکانات موجود ہیں، انہیں درگزر کر دیا کر، درگزر کر دیا کر، معاف کر دیا کر۔ آپ اندازہ لگائیں، سورہ جمعہ نازل ہوئی، آپ خطبہ ادا فرما رہے ہیں جمعے کا، تو جمعہ مدینے میں ہوتا تھا، مکے میں جمعہ اس وقت نہیں ہوتا تھا، بعد میں شروع ہوا فتح مکہ کے بعد۔ تو باہر سے آواز آئی کہ کاروان آ گیا ہے شام سے، کاروباری مال لے کر، شام سے مال آیا کرتا۔ جتنے لوگ خطبے میں بیٹھے ہوئے تھے سارے اصحاب رسول تھے، سب اٹھ کے بھاگے۔ مسجد میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہ گئے بقول قرآن کے۔ تو تب اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ جمعے کو خرید و فروخت بند کر دو۔ تو رسول اللہ نے اس چیز کو بھی درگزر کر دیا، معاف کر دیا لوگوں کو۔ اور اللہ فرما رہا ہے تو ان کے لیے مجھ سے بخشش مانگا کیا اور میں نے اپنے لوگوں کو نہ صرف معاف کرنا ہے، اللہ سے ان کی معافی کے لیے کوشش بھی کرنی ہے، دعائیں بھی کرنی ہیں۔ لیڈر کے لیے یہ ایک اصول، ایک ضابطہ دیا جا رہا ہے کہ صرف معاف نہیں کرنا، اللہ سے بھی کہنا ہے کہ تو انہیں معاف کر دے۔ علامہ نے اس کے لیے کیا خوب شعر کہا تھا، لیڈرشپ کی بات جو علامہ نے بیان کی، حسین ترین بات تھی۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ بلندی پر نگاہ رکھنی ہے، بلندی سے مراد اپنے پروگرام پر نگاہ رکھنی ہے، فوکس وہ ہوگا، کنسنٹریٹ اس پہ کرنا ہے، کسی اور بات پہ نہیں کرنا۔ تو رسول اللہ کا فوکس تھا توحید، نگاہ توحید پر تھی کہ توحید کو لاگو کرنا ہے، ظلم کا خلاف کام کرنا ہے، ناانصافی کے خلاف کام کرنا ہے، برائیوں کے خلاف کام کرنا ہے، شیطان کو شکست دینی ہے۔ نگاہ بلند، بلندی پر نگاہ تھی۔ یہاں آپ یہ بھی کہہ لیں کہ اس سے اللہ بھی مقصود ہو سکتا ہے۔ سخن دل نواز، ایسی گفتگو ساری عمر نہیں فرمائی جو کسی کے دل آزاری کا باعث ہو۔ سخن دل نواز، دلوں میں گھر کر جانے والی گفتگو، دلوں میں گھر کر جانے والی بات، میٹھی بات۔ آپ کے لیے تو یہ ہے کہ لوگ اکثر یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جب آپ گفتگو فرماتے تو ہم ایک ایک لفظ الگ الگ چن سکتے تھے، اتنے بیلس انداز میں، اتنی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ، اتنی حلیمی اور نرمی کے ساتھ، دھیمی آواز میں۔ قرآن نے چنگھاڑ کو بری آواز کہا، اور قرآن نے کہا کہ سب سے بری آواز گدھے کی ہے، گدھے کی آواز کو سب سے بری آواز قرار دیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب گدھا آواز نکالے تو لاہور پڑا کرو، یعنی کہ جب چنگھاڑ کی بات کوئی کرے گا یا اونچی آواز میں بات کرے گا تو آپ کو لاہور پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے ہمیشہ نرمی سے گفتگو فرمائی۔ سخن آپ کا اتنا دل نواز تھا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ پھول جھڑ رہے ہیں۔ مسکراہٹ، کبھی لوگوں نے آپ کے چہرے پہ اس طرح کا غصہ یا نفرت انگیزی کی کوئی علامت نہیں دیکھی۔ جاں پرسوز، ملت کا، لوگوں کا درد، بے چین رہتے تھے دوسروں کے مسائل کے لیے، پریشان ہوتے۔ امیہ بن خلف سے جب خریدا گیا بلال بن رباح کو، اور ان کی حالت جب میرے آقا نے دیکھی تو آنکھوں سے آنسو گرنے شروع ہو گئے، اور جو بلال کی گالوں پر بھی گرے، بلال کے چہرے پر بھی گرے۔ اگر سود نہ ہو اندر تو دوسرے کا درد سمو سکتا ہے، بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ لیڈر وہ ہے جس کے اندر دوسرے کا درد ہو، جسے میری ضرورت کی آگاہی ہو، اسے پتہ لگے کہ یہ جو بندہ ہے یہ بچوں کو کیسے پڑھا رہا ہے، یہ کھانا کیسے کھا رہا ہے، یہ تن کیسے ڈھانپ رہا ہے، دوائی کیسے حاصل کرنا ہے۔ درد ہو، قائد کا مطلب ہے اس کے اندر درد ہو،
احساس ہو، آپ کے اندر بستا ہو وہ. یہ قائد کی کوالٹیز ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم سب موجود ہیں. یہ ہمیں سمجھنا ہے ان باتوں کو. آپ اپنے گھر کے قائد ہیں، آپ اپنی دکان کے قائد ہیں، آپ اپنی فیکٹری کے قائد ہیں، آپ کھیت کے قائد ہیں. جو بھی آپ کا معاملہ ہے وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان قائدانہ صلاحیتوں کو، خوبیوں کو، کمالات کو، اسوا کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق سوچنا شروع کریں، غور کرنا شروع کریں. پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کی زندگی بدلنی نہ شروع ہو جائے. آپ کے سامنے تو اللہ نے ایک مثالی شخصیت رکھ دی ہے، اور کوئی بات ایسی نہیں ہے جو اس میں آپ تلاش کریں اور آپ کو نہ ملے. کوئی کمال، کوئی خوبی جو آپ کے ذہن کے کسی کونے میں آئے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مل جائے گا اور آپ اس میں پائیں گے. آپ لیڈرشپ کی بات دیکھیں. آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے سے کچھ دن قبل کی بات ہے کہ آپ نے ایک جیش، ایک کارواں ترتیب دیا جس کی سربراہی آپ نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ ڈالی. اس وقت کے مطابق سب سے ینگ صحابی تھے، اور ان کے پیچھے ابو بکر و عمر و علی عثمان سب نے لڑنا تھا. لیڈر بنایا اسامہ بن زید کو. سچویشن کے مطابق آپ فیصلے کرتے تھے، یہ حکمتیں تھی. اور بعد میں اس وقت آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس پروگرام کو نہیں بدلا، اور وہ جو کاروان تھا، وہ جو ایک جتھا تھا، ایک لڑائی کے لیے ترتیب دیا گیا، اسامہ بن زید ہی کو ان کا سربراہ رکھا. اصولوں کی پاسداری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ جب کوئی کھانے پینے کی چیز ہوتی تو اس کو دائیں ہاتھ سے آپ شروع فرماتے. ایک مرتبہ دودھ پیش کیا گیا تو دائیں ہاتھ پہ بالکل ان نون سا ایک نوجوان کھڑا تھا، اور بالکل امیڈیٹ بائیں طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے. تو لوگ غور کر رہے تھے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہوگا، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہوگا. آپ نے اصول کو نہیں توڑا. دودھ کا پیالہ اس نوجوان سے شروع کیا. یہ قائد آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ کسی کی بزرگی، کسی سے تمہارا تعلق تمہارے اصول کو توڑنے کی وجہ نہ بنے. ہر حال میں تمہیں اپنے اصول پر چلنا ہے. اپنے اصول جو تم نے ترتیب دے لیے ہیں، جو ضابطے بنا لیے ہیں، ان کو کسی وجہ سے بھی تم نے ترک نہیں کرنا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کے کیا تعلق رسول اللہ کا کسی پہ ہو سکتا ہے؟ مگر آپ نے اپنے اصول کو نہیں توڑا اور دائیں ہاتھ سے پانی جو ہے وہ شروع کیا. دودھ جو ہے، یہ ہمیں اصول دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہر قائد آپ کو اصول دیتا ہے، خود ان پر چل کر پہلے اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، ایک ترتیب سے اپنے کرتا ہے، اس کے بعد. اور آپ نے اپنے لوگوں کے درمیان کبھی فرق نہیں رکھا. جب بھی مال غنیمت ہوتا آپ برابر تقسیم فرماتے، کبھی فرق نہ کرتے. حنین میں جب آپ نے بہت سا مال غنیمت اہل مکہ میں بانٹ دیا تو لوگوں نے اعتراض بھی کیا تھا، معترض ہوئے. حالانکہ آپ نے انہیں سمجھایا کہ ان کی دلجوئی اور دلداری کے لیے ان میں بانٹا گیا ہے، کیونکہ یہ ابھی مسلمان ہوئے ہیں، تاکہ یہ اس میں بینیفٹ محسوس کریں اور ان کا دل جو ہے وہ اسلام میں لگ جائے. کوئی قربت کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے کسی کو کچھ نہیں بانٹا. تو تفریق نہیں کرتے تھے آپ دو انسانوں کے درمیان، فرق نہیں سمجھتے تھے. سب کی عزت، سب کا احترام، سب کی ضرورتوں کا خیال. پھر آپ کے سامنے پوری دنیا میں یہ مثال مشہور ہے کہ جب احد کے موقع پہ جب محاصرہ تھا، مشرکین کی فوج نے کر رکھا، آپ خندقیں کھود کے مدینہ میں تھے، تو اناج کی بڑی قلت تھی. کچھ لوگوں نے بھوک کا گلہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہم نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ رکھا ہے، تو آپ نے کپڑا ہٹایا اور بتایا میں نے 2 باندھ رکھے کہ میں تم سے زیادہ بھوکا ہوں، مگر پوری طرح اپنے لوگوں میں شامل رہے۔ اگر جنگل میں ہیں تو آپ فرما رہے ہیں اچھا میں لکڑیاں لے آتا ہوں، اچھا میں آٹا گوندتا ہوں، میں خیمہ گاڑ دیتا ہوں۔ خندق کھود رہی ہے تو کہہ رہے ہیں یہ میں نے کھودنی ہے، کدالیں مار رہے ہیں۔ جو دوسرے کام کر رہے ہیں اس کام میں آپ پوری طرح شامل ہیں۔ لیڈر ہونے کا یہ بینیفٹ نہیں لیا کہ میں الگ جا کے بیٹھ رہا ہوں، پوری طرح کام میں شامل، عوام الناس کے ساتھ شامل، ان سے الگ اپنے آپ کو نہیں کیا۔ قائد کا یہ کام ہے کہ وہ لوگوں میں بالکل مکس ہو کر گھل مل کر رہتا ہے تاکہ لوگ اس کو اپنا لیں، اون کر لیں، اس سے محبت کریں۔ آپ اندازہ لگائیں کیا زندگی گزاری ہے میرے آقا نے۔ کسی شاعر نے کہا تھا نا، چند کھجوریں جو کی روٹی اور پیالہ پانی کا۔ فاقوں کی زندگی کس لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کمی واقعہ ہو سکتی تھی؟ کیا یہ ممکن تھا؟ دنیا کی ہر نعمت اللہ کی طرف سے آپ کے لیے حاضر تھی، مگر آپ نے یہ ثابت کیا، یہ بتایا کہ میری امت کا جو کمزور ترین انسان ہے، جو اس حالات کا انسان ہے، میں اس کے لیول پہ زندگی گزاروں گا تاکہ وہ اس میں اور مجھ میں فرق نہ رہے۔ یہ ہے لیڈرشپ، یہ ہے قائدانہ بات۔ تو یہ آہستہ آہستہ ہم اس طرف بڑھ سکتے ہیں، ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب وقت کی کچھ قلت ہے، اس پہ میں سوچ رہا ہوں کہ آئندہ کسی پروگرام میں دوبارہ بات کریں گے۔ ابھی کچھ شعبے رہ گئے ہیں، تو اللہ کرے کہ میری بات آپ تک پہنچ جائے، لوگ اس کو اس انداز میں دیکھنا شروع کر دیں، سوچنا شروع کر دیں۔ جو ہمارے قائدین ہیں وہ بھی، جو اپنے اپنے گھروں، اپنی اپنی دکانوں، اپنے اپنے کارخانوں، اپنے اپنے اسکولوں، کالجوں، ہسپتالوں کے قائد ہیں، وہ بھی یہ ان کی سمجھ میں آ جائے۔ کسی دوست کو مجھ سے کچھ بات اس حوالے سے جتنی گفتگو ہوئی ہے پوچھنی ہو تو میں حاضر ہوں۔ سر آپ نے جھوٹ کے بارے میں فرمایا ہے، لیکن قرآن شریف میں ہے کہ مصلحت سے کام لو، تو ہم مصلحت اور جھوٹ کو کس طرح کوئنسائڈ کریں گے؟ قرآن میں مصلحت کا لفظ کہاں ہے؟ حکمت کی بات ہے، حکمت سے کام لو۔ حکمت دانائی ہوتی ہے، سچویشن کو ٹیکل کرنا ہوتا ہے۔ مصلحت کو، جھوٹ کو خوبصورتی سے بولنے کا نام ہے، اس کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ 2 جگہ اسلام نے ہمیں اس کی اجازت دی، وہ بھی کیا؟ اللہ کہتا ہے جب تیری جان پہ بن جائے اور تیری نیت میں کھوٹ نہ ہو تو جملہ ایک کافرانہ بھی کہہ سکتا ہے، تب اجازت دی۔ جان بچانے کے لیے تیری نیت میں کفر اور شرک نہ ہو تب تو یہ جملہ ادا کر سکتا ہے، کیونکہ انسانی جان کو اولیت حاصل ہے، مگر کیونکہ نیت میں سچائی موجود ہو تو بنیادی طور پہ سچائی ہی موجود ہوتی ہے۔ حکمت کو استعمال کرنے کا حکم ہے، مصلحت الگ چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب حکمت ہیں، حکمت ہی آپ نے سب کو سکھائی ہے۔ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچتے ہیں، اب وہاں گروپ موجود ہیں، اوس و خزرج موجود ہیں، منافقین کا گروہ موجود ہے، تو آپ کہتے ہیں اچھا بھائی میری رہائش کا فیصلہ میری اونٹنی کرے گی۔ آپ ڈائریکٹ فیصلہ نہیں کرتے کہ اس کو وجہ تنازع بنا کے ایک فساد نہ کھڑا کر دیا جائے۔ اب یہ حکمت ہے جس سے آپ نے صورتحال کو نکال لیا۔ ایک بابا تھے اللہ کے بندے تھے، قاسم نانوتوی نام تھا ان کا، شاید میرا خیال ہے ہندوستان میں ان کا بہت بڑا کوئی مرکز بھی تھا۔ تو ان کو انگریزوں کی فوجیں ان کے پیچھے لگی ہوئی تھی، وہ حرم چلے گئے، عرب چلے گئے، وہاں بھی فوجیں پیچھے جا پہنچی، ان کی حکومت سے کہا کہ ہمیں ایک بندہ مطلوب ہے اور وہ سنا ہے کہ حرم میں آیا ہوا ہے، ہم اس کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ دیکھ لو۔ تو 3 لوگ کھڑے ہوئے تھے، 3 لوگ کھڑے ہوئے تھے، وہ پولیس والوں نے، جو بھی وہ لوگ تھے، ان کو گرفتار کرنے کے لیے آئے۔ ان سے پوچھا قاسم نانوتوی کہاں ہے؟ قاسم نانوتوی کہاں ہے؟
تو وہ قاسم صاحب اپنی جگہ سے ہٹے, تھوڑا سا پرے ہو کے کھڑے ہوئے اور فرمایا ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں کھڑا ہوا تھا. یہ تاریخی بات ہے. اب سچ بھی کہہ دیا اور پناہ بھی حاصل کر لی. بابا جی آپ نے لیڈرشپ کی بڑی اچھی کوالٹیز بتائی ہیں. ہمارے لیڈر بڑے پیمانے پہ ہوں یا ہم انفرادی طور پر بھی ہوں, آپ نے بات کو بہتر طریقے سے پہنچانے کے لیے ہم شعر و شاعری کا اکثر اس سے مدد لیتے ہیں, لیکن اللہ رب العزت کا بھی فرمان ہے کہ لا ينبغي له ان هو الا شعر, یعنی وما علمنا الشعر, کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کو شعر کہنے کا وہ نہیں, بلکہ یہ تو کھلا کھلا لا ينبغي له ان هو الا ذکر, کہ یہ تو قرآن مجید جو ہے اس طرح نہیں ہے, اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی شعر و شاعری سے کام لیا, جبکہ ہم آج کل اپنی تقاریر میں یا اپنے ہر پیمانے پہ ہم اس کا بہت استعمال کرتے ہیں. اس میں ہماری رہنمائی فرمائیے گا. بات یہ ہے, یہ بڑی آسان سی بات ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعر کہا کرتے تھے, آپ کی مدح سرائی کرتے تھے. آپ انہیں ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ جو میری حجب کرتے ہیں یہ مشرکین مکہ, تم ان کو جواب دیا کرو. مگر کچھ عرصے کے بعد آپ نے ان کو منع فرما دیا. آپ نے فرمایا کہ شعر میں غلو ضرور ہوتا ہے, جھوٹ کی آمیزش ہو جاتی ہے. کچھ عرصے کے بعد آپ نے ان کو اجازت دی کہ تم نے میری ذات میں کوئی غلو نہیں کرنا اور کوئی ایسی بات اس میں شامل نہیں کرنی جس میں جھوٹ کا شائبہ بھی ہو. قرآن نے اسی لیے شاعری کو منع فرمایا. قرآن نے کہا کہ نہ میرا رسول شاعر ہے اور نہ قرآن شاعری ہے, کہ ہمارے ہاں ہمیشہ سے یہ دیکھا گیا ہے کہ غلو کا پہلو ضرور ہوتا ہے. تشبیہ میں, استعارہ میں جب وہ استعمال ہوتا ہے تو اس میں غلو کے پہلو نکل آتے ہیں جو جھوٹ سے تعبیر کیے جاتے ہیں. خوبصورتی جو ہے وہ پھولوں سے بھی کی جا سکتی ہے, موتیوں سے بھی کی جا سکتی ہے, الفاظ سے بھی کی جا سکتی ہے. الفاظ سے جو خوبصورتی حاصل کی جاتی ہے اس میں ہم اس کو شعر کہتے ہیں. شاید ہی کوئی ایسا اصحاب رسول ہو جنہوں نے شاعری نہ کی ہو. عرب میں جس کو شاعری نہیں آتی تھی, جو شاعری نہیں کرتا تھا, اس کو ان پڑھ کہتے تھے. عرب کا سارا جتنا فقہ, جتنا اسلام, جتنی تاریخ, جتنے شجاعت کے کارنامے, وہ سارے شاعری میں ہیں. شاعری میں اگر غلو نہ ہو, آپ کی رہنمائی کی جا رہی ہو. اب آپ دیکھیے ذرا, ہیں شاعری. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مارکے میں شامل تھے اور لوگوں نے واپس آ کر کہا کہ آج حسان اگر ہم میں نہ ہوتے تو ہم شکست کھا چکے ہوتے. اچھا بھائی, ایسی کیا بات کی حسان نے؟ بلاؤ حسان کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمایا اور کہا حسان میرے ممبر پہ تشریف رکھو اور مجھے وہ شعر سناؤ جس سے ہاری ہوئی جنگ ہم جیت گئے. اور جب حسان نے وہ شعر سنائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاندھے مبارک سے اپنی چادر اتاری اور حسان کے کندھوں پہ ڈال دی اور حسان اسی چادر میں دفن ہوئے. اب ہے شعری, مگر بعض اوقات نوجوانوں کے لیے, فوجیوں کے لیے, امت کو جگانے کے لیے, ملت کو اس کے احساس محرومی دور کرنے کے لیے, بے حسی دور کرنے کے لیے اس کے سہارے لیے جاتے ہیں. اگر اس میں سچ ہے تو نہ اس پہ اللہ ناراض نہ اس کا رسول ناراض. اگر جھوٹ کا سہارا آپ نے لیا تو آپ کی گردن پر اللہ کا طوق ہوگا. تو شاعری کو منع بھی اس لیے کیا گیا کہ لوگ غلو سے کام لیتے تھے اور جھوٹ کے لیے استعمال کرتے تھے. ساری جنگوں میں جتنی بھی ہوئی ایسے لوگ موجود تھے. اب آپ دیکھیں, اونٹوں پہ جب لوگ سوار ہوتے تھے تو جو ہدی خان ہوتے تھے, اونٹوں کو ہانکنے والے, وہ شعر پڑھتے اور اونٹوں کو سپیڈ ہو جاتی. ایک مرتبہ اتنی سپیڈ ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا پڑا کہ یار آہستہ ہدی خانوں, اوپر نگینے بیٹھے ہیں, ٹوٹ نہ جائیں. مستورات تھیں. تو اس لیے ایسی بات نہیں ہے. آپ شاعری کو اگر رواج دینا چاہتے ہیں, اس سے فیض اٹھانا چاہتے ہیں, اٹھائیں, مگر جھوٹ نہ ہو. علامہ کی جو شاعری ہے وہ مردوں میں جان ڈالنے والی ہے, زندہ کر دینے والی ہے.
ہمارے اندر جو بے حسی ہے اور بے غیرتی ہے اس کو دھو ڈالنے والی ہے، 1000 سال تک کی باتیں اور وہ باتیں آپ کو بتانے والی ہے۔ کیا کیا شعر ہیں علامہ کے، خود وہ کہہ رہے ہیں، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ شعر کی مخالفت کی بات نہیں ہے، سچائی کے ساتھ شعر کو کوئی منع نہیں کرتا۔ میں نے کوشش کی ہے مگر بہت سے پہلو ابھی اس کے رہ گئے لیڈرشپ کے۔ ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ بولنا اور اس کا احاطہ کرنا انسانی عقل و شعور کے لیے ممکن نہیں ہے۔ میں آئندہ اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پیش کروں گا کیونکہ بہت ضرورت ہے ان کی۔ اللہ کرے جتنی بات کی ہے یہ آپ کے سمجھ میں آ جائے، دلوں میں اتر جائے، لوگ اس کو سیکھ لیں، سمجھ لیں، زندگی کو بدلنا شروع کر دیں۔ دعائی کر سکتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کا